عمران خان نے سلسلہ وہیں سے جوڑنے کی کوشش کی ہے جہاں سے ٹوٹا تھا. تو مولانا صاحب کے بارے میں آپ بات نہ کریں. مولانا صاحب سیاست کو عبادت نہیں سمجھتے. میں مولانا صاحب کو اتنی اہمیت اور حیثیت نہیں دیتا. سواتی صاحب میرا خیال بہت زیادہ جذباتی ہو گئے اور ایک بات بھی ایسی, لیکن سواتی صاحب کے معاملے میں بہت سارے شکوک کا اظہار کیا جا رہا ہے. سواتی صاحب کی آڑ کے اندر وہ باقی لوگوں کو ڈرانا یا دھمکانا چاہتے تھے, جس میں خاص طور پہ ہمارے جج صاحبان. پھر بھی عمران خان کو فوج کے حوالے سے نہ صرف سیکریفائز کرنا چاہیے بلکہ کمپرومائز کرنا چاہیے ملک کو آگے چلانے کے لیے اور جمہوریت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ ہیں ساجد خان صاحب. ان سے لانگ مارچ کے حوالے سے پوچھیں گے. عمران خان ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد گھر پہنچے اور گھر پہنچنے سے پہلے انہوں نے اعلان کر دیا کہ لانگ مارچ دوبارہ شروع ہوگا. ساجد خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ عمران خان کے بغیر ہوگا. ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ 2 ہفتے آرام کرنا ہے, لیکن عمران خان صاحب نے اعلان کیا کر دیا لانگ مارچ کا. کیا اس میں پہلے جیسا جوش و خروش ہوگا یا یہ لانگ مارچ پھس پھسا ہوگا؟ ساجد خان صاحب. شکریہ عوان صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان نے سلسلہ وہیں سے جوڑنے کی کوشش کی ہے جہاں سے ٹوٹا تھا, اور جس وقت یہ ٹوٹا تھا اس وقت جوش و خروش عروج پہ تھا, پارٹی کا بھی اور عوام کا بھی. اور اس سے حکومت جو تھی خاص طور پہ پی ڈی ایم وہ خاصی پریشان تھی. پہلا رد عمل ان کا یہی تھا جب انہیں پتہ نہیں تھا کہ عمران خان کتنا زخمی ہوا ہے کہ بہت اچھا ہوا. اور سننے میں یہ بھی آیا کہ کچھ لوگوں نے مٹھائی بھی بانٹی. بہرحال یہ قصہ پارینہ ہے. اب عمران خان میرا خیال ہے وہیں سے شروع کریں گے, لیکن فوری طور پہ یہ کہنا مشکل ہے کہ عمران خان وہاں پہنچیں گے, لوگوں سے خطاب کریں گے جیسے پہلے ہوتا آیا ہے کہ دن میں سفر کرنا اور رات کو آرام کرنا. تو وہ اس وقت جائیں گے, کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہ کے وہ واپس آئیں گے. اب آپ دیکھیں نا, ایک جرنیل اگر کسی فوجی مشق کے اندر یا فوجی جنگ کے اندر زخمی ہو جاتا ہے تو آرام کرنے کے بعد پھر دوبارہ آگے کمانڈ سنبھال لیتا ہے. تو عمران خان صاحب بالکل آئیں گے اور کچھ عرصہ کے لیے آئیں گے, اور کیونکہ ان کا پرانے والا طریقہ ہوگا کہ رات کو آرام کرے اور دن کو لوگوں سے خطاب کرے, اور وہ شام کو آئیں گے اور لوگوں کے جوش اور جذبے کو دیکھیں گے. اور وہ میرا خیال ہے کہ وزیر آباد چھوڑنے کے بعد جو اگلی منزل ہوگی اس کا اعلان کرنے کے بعد وہ ریسٹ کریں گے, لیکن آئیں گے ضرور. اچھا, آپ نے اتفاق سے وہ بات کر دی جرنیلوں کی. اچھا, پاکستان میں بھی جو کچھ آج کل سیاست میں ہو رہا ہے اس میں فوج کو ملوث کیا جا رہا ہے. جی. اچھا, پاک فوج کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ان کی مداخلت ہو, لیکن ہر معاملے میں کسی کی ویڈیو بن جائے, کسی کی آڈیو بن جائے, کسی پر مقدمہ قائم ہو جائے, کسی کو کوئی بھی تکلیف ہو جائے, فوری طور پر فوج کی طرف انگلیں اٹھا دیتے ہیں. جی یہ سارا کوئی فوج نے کیا. ابھی اعظم سواتی صاحب کا ہے, اس معاملے میں بھی کچھ لوگ فوج کی طرف اشارے کر رہے ہیں, تو رجیم چینج کے حوالے سے بھی فوج کی بات ہوتی ہے. تو خان صاحب یہ دور جو ہے نا یہ ہے 5th جنریشن وار کا. جی. اس میں ایسی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ جس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ سچی بات ہے, بلکہ افواہ کو سچ ثابت کر کے وہ سامنے لایا جاتا ہے. صحیح. تو اس حوالے سے ہر چیز میرا خیال ہے کہ فوج کے کھاتے میں ڈال دینا یہ بھی مناسب نہیں. یہ بہت ہی غیر مناسب ہے. لیکن دیکھیں یہ شروعات ہوئی کہاں سے, دیکھنے والی بات تو یہ ہے نا, سب سے پہلے اس قسم کے جو الزام تراشی جو معاملہ شروع ہوا سر, وہ میاں نواز شریف کے سے شروع ہوا, جب انہوں نے شکایت یہ کی کہ مجھے کیوں نکالا. اور اس وقت یہ کہا گیا کہ جناب یہ فوجی مجھے قبول نہیں کر رہے. پھر ان کی جو بیٹی ہیں انہوں نے بھی یہ وظیرہ اختیار کیا, اور چلیں یہاں تک بات ہو. پھر آپ دیکھیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, انہوں نے فوج کے بارے میں بڑی غیر مہذب زبان استعمال کی. اچھا, پیچھے رہ گئے ہمارے زرداری صاحب, انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور آفرین نے فوج پہ سر کہ فوج نے اگنور کیا, نظر انداز کیا, معاف تو شاید نہ کیا ہو, لیکن بہرحال کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا, لیکن فوج نے ان کو برداشت کیا. اور فوج نے اس لیے برداشت کیا کہ فوج یہ چاہتی تھی, سمجھتی ہے کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے, اور اس قسم کا اختلاف رائے تو جمہوریت کا ایک اچھی شکل ہے. لیکن اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ جمہوریت کا انتقام ہے. فوج کو بھی پتہ ہے کہ بے نظیر نے جمہوریت کا انتقام کس حوالے سے کہا تھا, اور ہمیں فوج کو سپورٹ کرنا چاہیے, ہمیں فوج کے ساتھ چلنا چاہیے. ساری فوج ایسے نہیں ہے. اگر میرے ساتھ دفتر میں کام کرنے والا کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس میں پورا دفتر تو ملوث نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ فوج کے اوپر ہمیں قطعاً انگلی نہیں اٹھانی چاہیے, فوج کا لحاظ نہیں, فوج کا احترام کرنا چاہیے. اور فوج بھی کوشش کر رہی ہے, ابھی بھی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو مغالطے ہیں ختم ہو جائیں, یعنی کہ
آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو صدر پاکستان ہیں، جو چیف ہیں فوج کے، وہ عمران خان سے ملے ہیں کہ اس وقت جو ایک بحرانی کیفیت طاری ہے اس کو ختم کیا جا سکے. تو میرا خیال ہے کہ فوج کو میں ذاتی طور پہ اتنا قصوروار نہیں سمجھتا. فوج صحیح کر رہی ہے جو کچھ اس کو سمجھ آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سر ہمیں فوج کے بارے میں عوام کو خاص طور پہ سمجھانا چاہیے کہ فوج کے خلاف پروٹیسٹ مناسب ہے، لیکن اس میں جاہریت نہیں ہونی چاہیے. اور فوج کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ ایسی بات نہ ہو جس سے یہ نظر آئے کہ فوج ان کی مخالفت کر رہی ہے، ان کے مقابلے پہ آئی. اچھا، بات سے بات نکلتی ہے، آپ نے پھر مولانا فضل الرحمان کی بات کی. مولانا فضل الرحمان اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عمران خان جو کر رہے ہیں ان کو گولیاں نہیں لگی، صرف ڈرامہ ہے. اور اس حوالے سے ایک بیان جو ریسکیو اہلکار کا، اس نے کہا جی کہ عمران خان کو فوری طور پر ہم نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی، خون نکل رہا تھا تو ہم نے خون بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے گولی نہیں دیکھی. تو کیا گولی وہاں سے نکل کر تھوڑا سا منہ باہر نکالتی بتاتی کہ میں یہاں پہ ہوں؟ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا جی عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں یہ شاہ رخ خان سے بھی اور سلمان خان سے بھی بڑے اداکار ہیں. تو کیا مولانا صاحب فلمیں دیکھتے ہیں؟ ہاں سر، بالکل مولانا صاحب فلمیں دیکھتے ہیں. مولانا صاحب بھی ہمارے اور آپ کی طرح کے شوقین مزاج آدمی ہیں، اور بلکہ ہم تو بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ نہیں پاتے معاشرتی اخلاقیات کی بنا پہ جو مولانا دیکھتے ہیں. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، پھر مدرسوں میں جو کچھ ہوتا ہے کیا مولانا اس سے واقف نہیں؟ تو مولانا صاحب کے بارے میں آپ بات نہ کریں. مولانا صاحب سیاست کو عبادت نہیں سمجھتے. مولانا صاحب سیاست کو سمجھتے ہیں کہ کاروبار ہے، تو کاروبار میں سب جائز ہوتا ہے. سر آپ مولانا صاحب کی بات نہ کریں. مولانا صاحب پاکستان کے معاملے میں بڑے غیر سنجیدہ انسان ہیں. اچھا، اور ان کے مدرسے جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہترین نہیں ہے. سر افغانستان کی جنگ میں ان کا جو کردار رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں مولانا صاحب کو اتنی اہمیت اور حیثیت نہیں دیتا. اعظم سواتی صاحب کی طرف آ جاتے ہیں. جی جی. انہوں نے کہا جی کہ یہ میری ویڈیو بنی ہے وہاں پہ بنی ہے جوڈیشل اکیڈمی. پہلے تو کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ راجز، ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹھہرے تھے جوڈیشل اکیڈمی بھی کہہ رہے ہیں اور کمپلیکس بھی کہہ رہے ہیں. وہاں تو متنازع بہرحال اس کو بھی بنایا جا رہا ہے. لیکن وہ جس طرح کی ویڈیو بنی ہے وہ اس کو ان کے گھر والوں کو بھیجنا کتنا بڑا یہ ہے؟ سر بات یہ ہے کہ سواتی صاحب میرا خیال بہت زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں. اور ایک بات بھی ایسی تھی کہ اگر فیملی کو آپ کی کوئی ایسی تصویر ہو جو ذاتی حیثیت میں ہو آپ کی، تو یقینی بات ہے کہ وہ بچے پریشان ہوتے ہیں، تمام لوگ دیکھتے ہیں. لیکن سواتی صاحب کے معاملے میں بہت سارے شکوک کا اظہار کیا جا رہا ہے سر، کہ یہ ویڈیو کن لوگوں نے بنائی اور کس وجہ سے بنائی. یعنی کہ سواتی صاحب سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے، ماں سوائے اس کے کہ سواتی صاحب کی آڑ کے اندر وہ باقی لوگوں کو ڈرانا یا دھمکانا چاہتے تھے، جس میں خاص طور پہ ہمارے جج صاحبان ہیں کہ جناب ہماری کہاں تک پہنچ ہے. یعنی کہ جوڈیشل کمپلیکس ہو یا اکیڈمی ہو، اگر وہاں تک آپ کی اپروچ ہے تو جج صاحبان ہی وہاں جاتے ہیں نا. اور سب سے زیادہ پریشانی سے جو جج صاحبان ہیں سر وہ مڈل مینجمنٹ کے ہیں، جو مفتی صوبے میں لگے ہوئے ہیں. وہ پریشان خواہ اس گناہ میں شریک ہوئے ہوں یا نہ ہوں. اور اخلاقی طور پہ ایک ججوں پہ نہیں ہے، سارے معاشرے میں اس قسم کی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے سواتی صاحب کے معاملے پہ حکومت کو کوئی نہ کوئی جواب دینا پڑے گا کہ یہ کس نے بنائی اور کیوں بنائی. اور اگر ایک چیز غلط ہوئی ہے تو اسے صحیح کرنا چاہیے. اس میں اعظم سواتی صاحب جو وہ کہتے ہیں جی کہ میرے فیملی پر دباؤ تھا کہ آپ ملک چھوڑ جائیں، اور اس ویڈیو کے بعد اعظم سواتی کی اہلیہ بھی چلی گئی ہیں، پوتیاں بھی چلی گئی ہیں، بیٹی ان کی آئی تھی اپنی بیٹیوں سمیت، وہ بھی پاکستان سے باہر چل گئی. دیکھیں اعظم سواتی صاحب کا کہنا میرا خیال صحیح ہے. اور دیکھیں اعظم سواتی صاحب کی بیٹی کیونکہ امریکہ میں رہتی ہیں، اور میں نے یہ سنا ہے کہ وہاں پہ وہ جو مقامی میڈیا ہے اس کے اوپر اس بات کا اصرار ہے ان کا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمیں پاکستان سے نکال دیا گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے گئی ہیں، لیکن بہرحال زیادتی ہے سواتی صاحب کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی سر، کہ ایسے معاملے میں عوام کو الجھایا جا رہا ہے جو اتنا ضروری نہیں ہے. بہرحال عمران خان نے سواتی صاحب کا ساتھ دیا ہے، یہ بڑی بات ہے سر. اچھا، تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا، شرجیل میمن جو سندھ کے وزیر ہیں ان دونوں کی طرف سے کہا گیا جی عمران خان کو تو گولی لگی ہے ٹانگوں پہ یا ٹانگ پہ، تو یہ شوکت خانہ میں جو کینسر کا ہاسپٹل ہے، کینسر کے ہاسپٹل میں سرجری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ شرجیل میمن نے کہا. اور بعد میں شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ آخر کار عمران خان شوکت خانم ہاسپٹل کیوں گئے؟ نہیں سر، میں نہیں مانتا کہ ایسی کوئی بات ہے. دیکھیں عمران خان نے کسی نہ کسی ہاسپٹل میں جانا تھا، ابتدائی طبی امداد کی بات. کینسر والے ہاسپٹل میں یہ نہیں سر، ان کے ہاں صرف کینسر کا علاج نہیں ہوتا، وہ ایک عام ہاسپٹل ہے، اس میں ہر قسم کی سرجری ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہاں کے جو آپریشن تھیٹر ہیں سر وہ بہت یعنی کہ جدید قسم کے ہیں، اور کوئی باہر سے آ کے سرجن
سرجری بھی وہاں پہ کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے عمران خان کا وہاں پہ جانا کوئی ایسا سوالیہ نشان نہیں ہے. اب یہ کہیں بہت سارے ہسپتال راستے میں تھے، وہی راستے میں بہت سارے ہسپتال بھی تھے، اور یہ بھی تھا کہ حکومت پنجاب کو کہا گیا ہے کہ ہمیں امداد دی جائے عمران خان کو جلدی پہنچانے کی ہیلی کاپٹر کے حوالے سے. تو یہ بھی بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ حکومت پنجاب نے کوئی رد عمل نہیں ظاہر کیا، اور ابھی تک حکومت پنجاب کی طرف سے آیا بھی نہیں کوئی جواب کہ ہمارے پاس ہیلی کاپٹر نہیں تھے یا ہمیں ٹیلی فون نہیں آیا. لیکن بہرحال حکومت کیونکہ یہاں پہ عمران خان کی پارٹی کی مشروط ہے، مخلوط ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو رہنے دیا جائے. تو ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی سر؟ میرا خیال ہے پولیس مجبور ہے سر، میں آپ کو ایماندار سے بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں جی جو آپ دیں گے ہم درج کر دیں گے. میرا مطلب کہ یہ ساری باتیں ایک شک کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں نا سر، یقینی نہیں ہے. وہ ففتھ جنریشن. ہاں یہ بات آپ کی بالکل آپ کی بات وجہ ہے. اور دیکھیں ففتھ جنریشن کا فائدہ دوست بھی اٹھا رہے ہیں، دشمن بھی اٹھا رہے ہیں، اور وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں ففتھ جنریشن کی وجہ سے فوج بڑی مشکلات میں ہے، عوام بڑی مشکلات میں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سچ کی تلاش کرنی بالکل مشکوک اور محدود ہو گئی ہے. تو اس لیے ہم جو کمیشن بنا دیں، ہم کورٹ کو لے آئیں بیچ میں، GIT بنا دیں، میرا خیال ہے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ایک ہی نتیجہ نکلے گا کہ الیکشن ہو جائیں اور جو بھی آئے اس کو سب کو معافی دینی پڑے گی. اعظم سواتی کی بیوی ہو، اس میں اصل ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ایسے ایسے ہے، لیکن FIA نے اس کو جعلی قرار دے دیا. اور جعلی قرار جو دیا گیا تو ٹویٹر کے اوپر ایک ہی طرح کی وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہمیں نظر آئی کوئی صحافیوں کی طرف سے. جی ہاں، 3 کی طرف سے. جی 3 صحافی نام لیتے ہیں، ہمارے دوست ہیں حامد میر صاحب اور غریدہ فاروقی، جی ہاں، سلیم صافی. سلیم صافی صاحب. اب یہ تینوں دیکھیں جو یہ لوگ یہ ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تینوں جو لوگ ہیں سر، ایک چیز ثابت یہ کرنی ہے کہ یہ تینوں جو لوگ ہیں یہ جمہوریت کے معاملے میں بڑے غیر سنجیدہ ہیں، اور انہیں یہ پارٹی بن گئے ہیں. انہیں پارٹی نہیں بننا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جن دوستوں نے ان کو بھیجی ہے انہوں نے ان تینوں لوگوں کی جو حیثیت ہے، اخباری حیثیت ہے، صحافی، اس پہ نشان لگا دیا. اچھا، یہ 6-7 مہینے پہلے فوج کے خلاف جو کچھ کہتے تھے وہ آپ کے سامنے ہے. جی ہاں بالکل ہے. حامد میر صاحب نے خصوصاً جو طور صاحب ایک ہیں پنڈی کے نام نہاد سے، سلیم صافی بھی، غریدہ فاروقی بھی. جی ہاں، تو ان کا رویہ عمران نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جب وہ جنرل باجوہ کا نام لیتے تھے، جنرل فیض امیر کا نام لیتے تھے، یہ سارے لوگ ان کے ساتھ. دیکھیں یہ ہمارے صحافت میں اور صحافیوں کو پارٹی نہیں بننا چاہیے. آپ صرف خبر دے سکتے ہیں، خبر لے نہیں سکتے. ہم کیوں خبر لیتے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے خبر لینے کی؟ فوج ہماری ہے، ہم فوج سے ہیں، تو ہمیں فوج کو بچانا چاہیے. اگر وہ خرابی ہو رہی ہے اسے بتانا چاہیے. میرا خیال ہے وہ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ فوج پر جو لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اس حوالے سے فوج ان کو مناسب جواب دے دے. ہاں مناسب جواب دے. بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ فوج ان کو شٹ اپ کال دے اور ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرے. باقی لوگوں کے لیے خاص طور بہت ضروری ہے کہ آپ فوج کے بارے میں انگلیاں نہ اٹھائیں. آپ فوج کو بتائیں اگر آپ کو کچھ شکایت ہے. جیسے ہی فوج کی طرف سے ایسا کوئی بیان آتا ہے جو آج کے پوزیشن کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا تو ہماری حکومت دم اٹھا لیتی ہے، دم پر کھڑی ہو جاتی ہے اپوزیشن کے خلاف. کیا یہ رویہ درست ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے سر یہ رویہ درست نہیں ہے کہ جو کچھ وہ بیان کرنے جا رہے ہیں اس کی کتنی ضرورت ہے. اور میرا خیال اس وقت خاص طور پہ فوج کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس پہ موجودہ حکومت ان کی کسی کمزوری کا فائدہ اٹھائے. فوج ہماری ہے، فوج کمزور نہیں ہے. فوج کو ہم کمزور کر رہے ہیں اپنے رد عمل سے، اور اس وقت ضروری ہے کہ فوج کے جو اندرونی معاملات ہیں جن پہ فیصلے ہونے ہیں ان پہ توجہ دے اور جلد از جلد وہ فیصلے کرے. خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ معاملات پر عمران خان اور فوج کے درمیان سرد مہری ہو سکتی ہے، لیکن عمران خان یا PTI یا پاکستان کی کوئی بھی پارٹی فوج کے خلاف نہیں ہے. نہ ہی فوج تقسیم ہے اور نہ ہی فوج کمزور ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. لیکن عمران تو واضح طور پہ کہتا ہے کہ فوج کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا. فوج کی حیثیت اور اہمیت واضح ہے، اور میرا خیال ہے کہ عمران خان کو بھی کچھ حد تک سوچنا چاہیے. اور عمران خان بھی چند شخصیات کی بات کرتے ہیں، پوری فوج کی پوری بات نہیں، لیکن پھر بھی عمران خان کو فوج کے حوالے سے نہ صرف سیکریفائز کرنا چاہیے بلکہ کمپرومائز کرنا چاہیے ملک کو آگے چلانے کے لیے اور جمہوریت کے لیے جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.